یہ بنیادی طور پر محبت کی کہانی تھی، جارج سمتھ اور کیتھی کی محبت کی کہانی۔ یہ پچھلی دہائی کی سب سے بڑی کہانی تھی۔ یہ کہانی ہمیشہ پڑھنے اور سننے والوں کے گرم خون میں ٹھنڈک بن کر اترتی رہے گی۔ جارج سمتھ ہاف کاسٹ امریکن تھا۔ اس کے آباء و اجداد 400 سال پہلے ایتھوپیا سے غلام بن کر امریکہ آئے تھے۔ یہ لوگ صدیوں تک گوروں کے کھیتوں میں کام کرتے رہے، ان کے جانور پالتے رہے، ان کے لیے بیئر اور وائن بناتے رہے اور ان کے گھروں کے لیے جنگل کاٹتے رہے۔ غلامی کے اس دور میں کسی وقت ان کی سیاہ رنگت میں کسی سفید گوری کی جاگ لگ گئی اور یوں ان کی نسل گندمی ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ یہ لوگ جارج سمتھ تک پہنچ کر سفید فام ہو گئے۔ بس جارج کے موٹے ہونٹ اور گھنگرالے بال اس کے آباء و اجداد کی آخری نشانی رہ گئے تھے۔ جارج ہارورڈ یونیورسٹی کا گریجویٹ تھا۔ وہ سیاٹل اور کمپیوٹر سافٹ ویئر کا بزنس کرتا تھا اور خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہا تھا، جبکہ کیتھی کے آباء و اجداد کا تعلق میکسیکو سے تھا۔ یہ لوگ 2 نسل پہلے الپاسو سے نیو یارک شفٹ ہوئے تھے۔ یہ لوگ بھی یورپین امریکن خاندانوں میں مکس ہوتے ہوتے اپنا رنگ و روپ تبدیل کر چلے تھے۔ جارج اور کیتھی کی ملاقات واشنگٹن میں ہوئی۔ یہ دونوں سافٹ ویئر کی کسی نمائش میں ملے، دوستی ہوئی، محبت ہوئی، دونوں نے شادی کی اور سیاٹل میں خوبصورت، خوشگوار، خوشحال اور گرم جوش زندگی گزارنے لگے۔ شادی کے 2 سال بعد معلوم ہوا کہ جارج سمتھ کے خون میں کوئی کیمیائی خرابی ہے جس کے باعث سپرم پیدا نہیں ہوتے، چنانچہ جارج اولاد کی نعمت سے محروم رہے گا۔ یہ دونوں کے لیے بری خبر تھی کیونکہ دونوں صاحب اولاد ہونا چاہتے تھے۔ جارج نے ڈاکٹروں، سائنسدانوں اور ماہرین سے رابطے شروع کر دیے۔ ان رابطوں کے دوران معلوم ہوا میڈیکل سائنس نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کیا ہے جس کے ذریعے زندگی میں ایک بار چند سپرم پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ تاہم یہ طریقہ بہت مہنگا تھا، لیکن جارج اور کیتھی نے چند دن سوچا اور اپنا سارا سرمایہ اولاد پر خرچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جارج نے اپنی کمپنی، اپنا گھر اور اپنی گاڑی بیچ دی اور یہ رقم شکاگو کے میڈیکل سینٹر میں جمع کرا دی۔ علاج شروع ہوا، علاج کامیاب ہوا، سپرم پیدا ہوئے اور یہ سپرم مصنوعی طریقے سے کیتھی کے جسم میں داخل کیے گئے اور فطرتی عمل شروع ہو گیا، جس کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو چاند سا بیٹا عطا کر دیا۔ جارج اور کیتھی کی کہانی بھی یہاں تک ایک عام داستان تھی، ہم جیسی کہانی جس میں دکھ کا ایک سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوتا اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے، لیکن پھر اچانک جارج اور کیتھی کی زندگی میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا اور یہ دہائی کی سب سے بڑی کہانی بن گئی۔ کیتھی ایک دن اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو باتھ ٹب میں نہلا رہی تھی۔ اس دوران فون بجا اور کیتھی بیٹے کو ٹب میں چھوڑ کر فون سننے چلی گئی۔ کیتھی نے ماڈلنگ کا ایڈیشن دیا تھا، فون سے اسے خوشخبری سنائی گئی، وہ کامیاب ہو گئی ہے اور کل دفتر آ کر ماڈلنگ کا کانٹریکٹ سائن کر دے۔ کیتھی کمپنی سے تفصیلات معلوم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یوں فون لمبا ہو جاتا ہے اور فون رکھ کر واپس باتھ روم جاتی ہے تو وہاں زندگی کا سب سے بڑا حادثہ اس کا منتظر ہوتا ہے۔ اس کا بیٹا باتھ ٹب میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ کیتھی ہسپتال فون کرتی ہے، ایمبولینس آتی ہے، وہ اپنے بیٹے کو لے کر ہسپتال پہنچتی ہے۔ ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں لیکن گئی ہوئی سانس کبھی واپس نہیں آتی۔ کیتھی دکھ کی اس کیفیت میں ڈوب جاتی ہے جس میں آنکھیں آنسو پیدا کرنا ہی بند کر دیتی ہیں اور حلق سسکیوں اور آہوں سے خالی ہو جاتے ہیں۔ کیتھی موم کا مجسمہ بن کر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس دوران جارج ہسپتال آتا ہے اور چپ چاپ کیتھی کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان خاموشی کے 1000 برس گزر جاتے ہیں۔ کیتھی آخر میں جارج کی طرف دیکھتی ہے، اس کی آنکھوں میں ہزاروں لاکھوں سال کی اداسی بچھی تھی۔ جارج اس کی طرف دیکھتا ہے، اس کا کندھا دباتا ہے اور نرم آواز میں بولتا ہے I still love you۔ 4 لفظوں کا یہ فقرہ تیزاب میں الکلی کی بوند ثابت ہوتا ہے۔ کیتھی کے منہ سے چیخ نکلتی ہے اور جارج کے گلے لگ کر دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ جارج نے برسوں بعد اپنے دوست کو بتایا کہ مجھے جب سانحے کے بارے میں معلوم ہوا تو میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ میں افراتفری کے عالم میں ہسپتال پہنچا، میں نے کیتھی کو ہسپتال کے فرش پر بیٹھے دیکھا تو میرا دل چاہ میں اس کو اس وقت تک تھپڑ اور ٹھڈے مارتا رہوں جب تک میں مار سکتا ہوں، لیکن پھر سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں خیال آیا، کیا کیتھی کو مارنے سے ہمارا بیٹا واپس آ جائے گا؟ کیا میرے رونے، چیخنے، چلانے اور شور کرنے سے ہمارا بیٹا زندہ ہو جائے گا؟ مجھے محسوس ہوا نہیں، کیونکہ ہمارا بیٹا گیا وقت ہو چکا تھا اور گیا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ ماضی دنیا کی واحد چیز ہے جسے قدرت بھی نہیں بدل سکتی۔ میں نے محسوس کیا کیتھی کو اس وقت میری سب سے زیادہ ضرورت ہے، چنانچہ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے کان میں کہا I still love you۔ جارج کا کہنا تھا
हम में से ज़्यादातर लोग बुरे वाक़यात, बुरे सानियों का ज़िम्मेदार एक दूसरे को ठहराते हैं। बीवी ख़ावंद से शिकवा करती है, ये तुम्हारी वजह से हुआ। ख़ावंद बीवी से शिकवा करता है कि ये तुम अगर ऐसा ना करती तो ऐसा ना होता। हम उस वक़्त शिकवा करते हुए ये भूल जाते हैं हमारी ज़िंदगी का साथी भी इस वक़्त इस सानहत से उतना ही मुतासिर है जितना कि हम। मेरा बेटा मेरी बीवी का भी बेटा था और कोई माँ जानबूझकर अपने बेटे की जान नहीं लेती, चुनांचे मैं अगर उस वक़्त उसे मुल्ज़िम ठहरा देता तो ये गम उसकी जान ले लेता। लिहाजा मैंने आम ख़ावंद बनने की बजाय उसके गम का बोझ उठाने का फ़ैसला कर लिया। मैंने अपनी मोहब्बत का कंधा उसके हवाले कर दिया। जॉर्ज का कहना था, मैंने ज़िंदगी में उसे कभी बेटे की मौत का जिम्मेदार नहीं ठहराया। वो जब भी बेटे का जिक्र करती है मैं उसे कहता हूँ, कहती औलाद हमारे नसीब में नहीं थी। हमने मेडिकल साइंस के ज़रिए ज़बरदस्ती औलाद हासिल करने की कोशिश की, हम कामयाब हो गए, लेकिन कुदरत ने ये वापस लेकर साबित कर दिया इंसान अपने मुकद्दर को शिकस्त नहीं दे सकता। तुम दिल छोटा ना करो, बस ये देखो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। जॉर्ज का कहना था, हम हादसे से नहीं बच सकते, लेकिन हादसे के बाद हमारे इल्ज़ामात हमारे दुख और हमारी चोट की शिद्दत में इजाफा कर देते हैं, जबकि उसके बरक्स हमारी मोहब्बत हमारी चोट की शिद्दत और हमारे दुख में कमी का बायस बनती है। चुनांचे आपके चाहने वाले जब भी कोई गलती करें, उनसे कोई कोताही हो जाए, आप डांटने की बजाय उन्हें सिर्फ इतना कह दें, आई स्टिल लव यू, और उसके बाद देखें वो भी खुश हो जाएगा और आप भी।